بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ چلتے پھرتے یہ کلمہ پڑھو۔ یہ وہ کلمہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس کلمے میں دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں، صرف نصیب والے ہی یہ پڑھ سکیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون، برکت اور اللہ کی خاص رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دنیا کی مصروفیات میں اکثر ایسے اعمال کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے دلوں کو سکون دیتے ہیں، بلکہ ہماری آخرت کو بھی سنوار دیتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے مبارک کلمے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو نہایت آسان ہے، جیسے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، اور یہی وہ کلمہ ہے جسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ کلمہ بظاہر چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کی بے شمار رحمتیں، برکتیں اور خزانہ پوشیدہ ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے تو اس کے دل سے پریشانیاں دور ہونے لگتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے اور اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ کلمہ نہ صرف دنیاوی مشکلات کو کم کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں کامیابی، خوشی اور سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اصل خزانہ اللہ کے ذکر میں چھپا ہوا ہے۔ جو شخص اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف نصیب والے ہی اس کلمے کی قدر کو سمجھ پاتے ہیں اور وہ اسے روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے، دل کو سکون ملے اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہم آپ کو نہ صرف اس کلمے کے بارے میں بتائیں گے بلکہ اس کے فضائل اور پڑھنے کا آسان طریقہ بھی شیئر کریں گے تاکہ آپ سے اپنی زندگی میں شامل کر سکیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں انسان ہر طرف سے پریشانیوں، مصروفیات اور ذہنی دباؤ کا شکار ہے، وہیں ایک ایسا آسان اور بابرکت عمل بھی موجود ہے جو نہ صرف دل کو سکون دیتا ہے بلکہ زندگی میں بے شمار آسانیاں اور برکتیں بھی لے کر آتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس قیمتی خزانے سے ناواقف رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے عظیم اور مبارک کلمے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ ایک ایسا کلمہ جسے آپ کسی بھی وقت کہیں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بآسانی پڑھ سکتے ہیں، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ کسی خاص وقت یا جگہ کا محتاج نہیں بلکہ ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے جڑنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ اس کلمے کی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر بندہ سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کی دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی روشن ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ شمار رحمتیں، مغفرت اور کامیابی کے راز پوشیدہ کر دیے ہیں۔ یہ کلمہ نہ صرف گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے بلکہ دل کی بے چینی کو ختم کرتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے، مشکلات کو آسان بناتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے قریب ہو جائے اس کے لیے دنیا کی کوئی مشکل بڑی نہیں رہتی۔ بہت سے لوگ بڑی بڑی عبادات کی تلاش میں رہتے ہیں مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ بعض اوقات چھوٹے اور آسان اذکار اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اور یہی وہ کلمہ ہے جو اپنی سادگی کے باوجود بے حد طاقت اور اثر رکھتا ہے۔ مگر اس کی اصل قدر وہی لوگ جانتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ خود اس کی توفیق عطا فرماتا ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ صرف نصیب والے ہی اس ذکر کو مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھ پاتے ہیں۔ ذکر الہی دراصل قرب الہی کی خاطر اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے، یعنی زبان پر حمد و تسبیح اور تکبیر و تحلیل کے کلمات کا جاری رہنا۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم، تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں کو یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو۔ سورۃ البقرہ۔ ذکر کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یاد کرے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شکر کرو اور نہ شکری نہ کرو۔ شکر کا مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور خدا
کی صلاحیتوں اور قوتوں کا اعتراف کرنا اور زبان سے تعریفی کلمات کا ادا کرنا، ان قوتوں اور صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا اللہ کی ناشکری یعنی کفران نعمت ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر ذکر اور شکر کا حکم اس کے ایک ساتھ دیا گیا ہے، دونوں میں بہت مشابہت اور مناسبت ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل میں شکر کے کلمات بھی پنہا ہے۔ ذکر الہی دائمی عبادت ہے، جیسے سورۃ العمران میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے۔ ذکر الہی مومن کا وصف امتیازی ہے۔ ایک اور جگہ فرمان الہی کا مفہوم ہے، باکثرت اللہ کا ذکر کرو، بہت ممکن ہے فلاح نصیب ہو جائے۔ حضرت عمر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم کون سے مال جمع کریں؟ آپ نے فرمایا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر دلوں کے لیے شفا ہے، اللہ کا ذکر تمہارے سب اعمال سے افضل ہے۔ ذکر الہی کی حقیقت جاننے اور اس کی افادیت سے اچھی طرح مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ذکر الہی کی 3 اقسام کو مختصر بیان کر دیا جائے تاکہ ذکر کی اصل حقیقت اور افادیت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ پہلا ذکر باللسان، دوسرا ذکر بالقلب، تیسرا ذکر بالعمل۔ مندرجہ بالا تینوں اقسام میں ہم آہنگی ہوگی تو ذکر الہیہ اصلاحی قلب کے لیے شفا اور قیمت ثابت ہوگا۔ ذکر باللسان، جب اللہ کی حمد و ثنا، اسماء حسنہ اور تکبیر و تحلیل کے کلمات طیبہ سے زبان تر و تازہ رہے گی تو لازماً اس کے اثرات دل پر بھی مرتب رہیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے جس کا مفہوم ہے، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی ذکر الہی کے بغیر اہل ایمان کے دل بے قرار بے اطمینان رہتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد بانی ہے، مفہوم اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، پس پکارو اللہ کو ان ناموں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر و قبولیت دعا کا وسیلہ بھی ہے اور نزول رحمت اور دلی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب ان کے وسیلے سے دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ ان اسماء کو احادیث میں اسم اعظم کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں۔ پہلا سبحان اللہ، اللہ ہر عیب و شرکا سے پاک ہے۔ دوسرا الحمدللہ، الوحیت کی کل صفات اللہ ہی کے لیے ہے۔ تیسرا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ چوتھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مندرجہ بالا چاروں کلمات میں باری تعالیٰ کی توحید اور تکبیر اور تسبیح و حمد بیان ہوئی ہے، اس لیے یہ اللہ کے دربار میں بہترین اور پسندیدہ ترین کلمات ہیں اور ان کا ذکر اسم اعظم کا ذکر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت علی کو ہدایت کی تھی کہ جب تم سونے لگو تو ان کلمات کو پڑھ لیا کرو جیسے ہم تسبیح فاطمہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ سورۃ العمران میں اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، مفہوم، جو لوگ اللہ کا ذکر کھڑے ہوئے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہاں پر صرف ذکر کرنا مقصود نہیں بلکہ غور و تدبیر بھی ضروری ہے۔ کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ جسے مشغلہ اور دستور بنا لیا جائے، تو آپ نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت ربو لسان ہے۔ ذکر بالقلب، ذکر قلبی یہ ہے کہ دل و دماغ میں اللہ کی 2 معرفت و خشیت اور عظمت و محبت شعوری طور پر موجود ہو۔ قلب سلیم کی یہی صفات ذکر الہی کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ ان صفات و کیفیات سے عاری اور غفلت کے پردوں میں لپٹا ہوا دل نہ تو اللہ کے قہر و غضب سے ڈرتا ہے اور نہ ہی اس کی رحمت کی حصول کی طرف مائل ہوتا ہے۔ سورۃ زخرف میں اللہ پاک کا ارشاد کا مفہوم ہے، جو ذکر خدا سے غافل ہو کر زندگی گزارے گا تو ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم ہے،
اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی زبانی دعا قبول نہیں کرتا۔ دراصل قرآن دلوں کی عبادت میں سوز و گداز اور عبادت کا شوق بیدار نہیں ہوتا۔ ذکر الہی سے غافل دل کے اندر شیطانی رستے کھل جاتے ہیں، یوں نیکی، بھلائی اور فلاح کے رستے بھی بند ہو جاتے ہیں، اور شیطانی الہام کو وہی دل آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس رحمانی الہام انہیں کے دلوں کے اندر راستہ پاتا ہے جو ذکر الہی کے نور سے معمور ہو، یعنی دل اور زبان کی ہم آہنگی کے ساتھ شعوری ذکر ہی وہ حقیقی ذکر ہے جو دلوں کو نورانی بناتا ہے، ایمان اور عقائد کو پختہ کرتا ہے، ایک عجیب سی توانائی اور عمیق سکون عطا کرتا ہے، پھر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے، ہر اس کام سے اجتناب کرتا ہے جس کو اللہ نے ناپسند قرار دیا۔ اس ذکر قلبی کو جہاد سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں فرقان حمید میں اسی ذکر کے لیے وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر کہا گیا ہے، یعنی جب الفاظ کے معنی مفہوم دل میں اتر جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب دھیان و توجہ ہو تو ایسا ذکر دلوں میں روحانیت کیفیت بیدار کر دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ تھا کہ وہ جب ذکر کرتے تو پہاڑ اور طیور بھی ان کے ساتھ دیتے۔ ذاکر زبان سے جو ذکر کر رہا ہے اس معنی میں غور و فکر کریں، کیونکہ ذکر کے الفاظ میں بھی تدبر کرنا اس طرح مطلوب ہے، قرآن کریم میں تدبر کرنا مطلوب ہے۔ اس کے برخلاف ایسا ذکر جو زبان کی تو حرکت دے رہا ہے مگر دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے، تو اس قسم کا ذکر اکبر نہیں بلکہ اصغر ہے۔ اللہ باری و تعالیٰ تو دل کی آواز بھی سنتا ہے اور زبان کی آواز کو بھی، مگر اللہ کے نزدیک قبولیت دل کی آواز کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غفلت و نسیان سے منع فرمایا ہے اور اس سے دل کی بہت بڑی بیماری قرار دیا ہے۔ مفہوم اور اپنے رب کو دل میں یاد کرتے رہو، عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور جہر زور کی آواز سے اور کم آواز کے ساتھ، صبح و شام کو، اور نہ ہونا غفلت کرنے والوں میں سے۔ سورۃ القاف۔ مفہوم اور اس شخص کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ سورۃ الحشر میں ارشاد بانی ہے جس کا مفہوم ہے نہ بنو ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول چکے ہیں تو اللہ نے بھی بھلا دیا ان سے اپنی نفسوں کو، اور یہاں لوگ فاسق ہیں۔ اللہ کو بھولنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور خوف سے خالی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا اور انہوں نے اپنی تباہی اور بربادی کا راستہ خود منتخب کر لیا، مگر ان کو اس بات کا ادرک نہیں۔ ذکر بالعمل، ذکر باللسان اور ذکر قلبی سے اللہ کی ہستی کا تصور اور عقائد مزید پختہ و راسخ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک ذاکر کے اعمال و افعال میں بھی لازماً مثبت تبدیلی نظر آنی چاہیے اور اس کے اعمال و افعال میں شرک کا شائبہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور احکامات کو مد نظر رکھنا چاہیے، یوں ہمہ وقت یاد الہی سے زندگی اسلامی شریعت کے مطابق گزارنا اور اس پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جائے گا۔ وہ اخلاق حسنہ سے آراستہ اور اخلاق رذیلہ اور گناہوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرے گا۔ غرض یہ کہ یاد الہی سے ہی ہماری زندگی، ہماری دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کا راہ پوشیدہ ہے۔ حضور پاک نے حضرت معاذ کو یہ دعا بہت اہتمام سکھائی کہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ مفہوم الہی مجھے مدد دے کہ میں آپ کی یاد، آپ کے شکر اور بہترین عبادت کروں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اس دین کے اصل کا تقاضا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں، ایک دوسرے کے دست و بازو، ہم درد و غم گسار اور مونس و خیر خواہ بن کر رہیں تاکہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس وسعی کو قبول فرمائے اور قارئین کو بحسن و خوبی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کے ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا، اپنے نفس کی خواہش سے روکا ہوگا تو اسے ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ بلا شبہ اللہ نے انسان کے لیے سب سے عظیم صفت یعنی صفت ایمانی کا حوالہ دے کر پکارا اور بذریعہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے اور انہیں ضائع یا کم ہونے سے بچانے کے لیے فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔
الوسیلہ سے مراد وہ سب نیکی ہے جو حکام کی پیروی کرنے اور منہیات سے رکنے سے حاصل ہو۔ وسیلہ نیکیوں کے تمام وسائل کو شامل ہے۔ یہ تمام بھلائیوں کا مجموعہ، تمام نیکیوں کا راستہ، تمام عذابوں سے نجات اور ہلاکت اور بربادی کے خلاف حفاظت کا قلعہ ہے۔ وہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ اس سے واجبات اور فرائض کی تکمیل اور عبادات کی کمی پوری ہوتی ہے اور اس سے اجر و ثواب دوبالا ہوتا ہے اور برائیاں مٹتی ہیں۔ اس کے اجر و ثواب، فضیلت، عظمت، مقام و مرتبہ، شرف، نور اور بھلائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نماز، حج اور دیگر بہت سی عبادت کے لیے فرض قرار دیا ہے، جبکہ تمام حالات میں بکثرت ذکر کرنے پر شریعت نے ترغیب دلائی ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو دین کا سب سے پہلا رکن بھی اللہ کا ذکر ہی ہے اور مکمل اسلامی شریعت اس ذکر کی تفصیل اور گواہی کا شاخ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ الحجرات آیت نمبر 1۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس قدر کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اس قدر کسی اور نیکی کا حکم نہیں دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے واجبات و فرائض تو ہم پر بہت زیادہ ہیں، لہذا آپ ہمیں کوئی ایسی جامع عبادت بتائیں جس پر ہم ڈٹ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے۔ مسند احمد، سنن ترمذی، ابن ماجہ۔ ذکر الہی سے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کی کمی دور ہو جاتی ہے اور ذکر کرنے والا اپنے رہ جانے والے اعمال بھی پا لیتا ہے، اس کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ ذکر الہی کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ دل سے اللہ کا ذکر کرنا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا کرتا ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ دوسرا درجہ یہ درمیانہ درجہ ہے کہ مسلمان اپنے رب کا ذکر اپنی زبان سے کرے۔ بسا اوقات اس کا دل معنی اور مفہوم کے اعتبار سے پوری طرح مائل نہ ہو، تب بھی ذکر کی برکت سے ایسا مسلمان بہت بڑی بھلائی کو حاصل کرنے والا ہے۔ اس درجے کے ثواب کے سوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی اور شمار نہیں کر سکتا، جبکہ زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے اس درجے کا اجر پہلے درجے کے اجر سے بھی زیادہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اللہ کی رضامندی والا کوئی لفظ بولتا ہے جیسا کہ وہ کچھ نہیں سمجھتا، مگر اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے درجہ بلند کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ تیسرا درجہ وہ ہے کہ بندہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہو اور دل میں بھی اس کا مفہوم اور عظمت الہی اجاگر رہتی ہو۔ یہ درجہ ذکر کے تمام درجات میں سب سے افضل ہے۔ ایسا ذکر کرنے والا شخص بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والا اور ارفع درجات کا مالک ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی صدقے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، پھر اس بات پر قائم رہے تو وہ مرنے کے بعد ضرور جنت میں جائے گا۔ مسند احمد۔ اس حدیث میں ذکر کا زبان اور دل دونوں سے صادر ہونے کا بیان ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے اور باکثرت دعا و استغفار کے ذریعے بھی رب سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی کا بیان و اعتراف مقصود ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھنا بھی ذکر الہی میں بھی شامل ہے۔ اللہ رب العالمین کو ہر نقص سے پاک اور بے عیب اور پاکیزہ قرار دینا، جو اس کی عزت، عظمت، کبریائی، کمال، جمال اور جلال کی شایان شان ہو۔ اللہ کی مخلوق میں سے ہر کسی سے اس کی تشبیہ کی نفی کرنا اور رب العالمین کی پاکیزگی تعریف اور آیت الکرسی اور سورۃ حشر کی آخری آیت میں مذکور اس کے اسماء حسنی، عظیم صفات اور حکیمانہ افعال کے ذریعے شناخوانی کرنا ہی اس کی سب سے بڑی کبریائی ہے۔ نیز یہ کہ مخلوقات پر رب کی نعمتوں کے تذکرے سے اس کی تعظیم بجا لانا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں تم پر جو انعام اللہ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں۔ ذکر زبان پر آسان و میزان میں بھاری ہے۔ دلوں کی پاکیزگی، زندگی اور اعمال کے اصلاح کے ثمرات کا حصول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حصول ذکر کر کے بغیر ناممکن ہے۔
تلاوت قرآن کریم سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کی تمام تعریفات، نعمتوں کے ذکر، شرک کی تفاصیل اور خیر و بھلائی کی ترکیب دینے اور شر سے روکنے پر مشتمل ہے۔ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ اجر و ثواب، جہنم سے نجات اور جنت ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رضامندی کا ثبوت ہے۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ہمیشہ تنگیوں، تکلیفوں اور بربادیوں سے بچا لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک ان کے پیٹ میں ہی رہتے۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ ذکر کرنے والے کے نام دونوں جہانوں میں روشن کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے جسم روح کے لیے مدد و محرمات سے رکاوٹ نصیب ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی بھی میسر کرتا ہے۔ ذکر کے ثواب سے یہ بھی ہے کہ نفاق سے براعت نصیب ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دل دو چیزوں غفلت و گناہ سے زنگ پکڑتا ہے، اور دو چیزوں سے زنگ دور کیا جا سکتا ہے، دل کو روشن کیا جا سکتا ہے، استغفار اور ذکر الہی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن دلوں کا ذکر الہی سے ہی چمکایا جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا یہ مقولہ ہے کہ ذکر مومن کی جنت ہے، جنتی محض دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اخروی جنت میں بھی داخل ہوگا۔ ایام اسری اور قید و بند کے دونوں میں فرمایا کرتے تھے کہ دشمن میرا کیا بگاڑیں گے، میری جنت تو میرے سینے میں ہے، جہاں جاؤں ساتھ ہے، قید و بند میری خلوت ہے، قتل میرے لیے شہادت ہے، اور جلا وطنی میرے لیے سیاحت ہے۔ امام اشری میں سجدہ کے اندر کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، الہی اپنے ذکر و شکر اور حسن عبادت پر میری مدد فرما۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ شیخ مجھ سے کہنے لگے، محبوس وہ نہیں جسے قید کر دیا جائے، بلکہ منحوس وہ ہے جس کا دل اپنے رب سے رک جائے، اسیر وہ نہیں جو گرفتار ہو جائے، بلکہ اسیر وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کی طرف سفر کرتے ہوئے ہمدان پہاڑ سے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مگردون سبقت لے گئے۔ آپ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول مگردون کون لوگ ہیں؟ فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورت۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے کوئی قوم اور جہاں بیٹھی ہے تو ملائکہ ان پر گھیرا ڈال لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مجلس میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ایک روایت مصححین میں ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں، جب مجھے یاد کرتا ہے میں علم کے لحاظ سے اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر مجھے دل میں یاد کرے تو میں دل میں اسے یاد کرتا ہوں، مجلس میں یاد کرے تو میں اسے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، میری طرف بلشت آئے تو میں ہاتھ برابر آتا ہوں، ہاتھ بھر آئے تو میں دو ہاتھ برابر قریب آتا ہوں، چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ترمذی شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ازمرتم بریاض الجنت فرتعوا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ، قال حلق الذکر، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے استفسار کیا، جنت کے کون سے باغات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے حلقے۔ ذاکروں میں وہ ذکر افضل ہے جو صرف تسبیح ہی پر ہی نہ رہے، بلکہ مجاہد افضل ہے جو مجاہد ہی نہ بنا پھر بلکہ ذکر الہی کا خاص خیال رکھے۔ قرآن حکیم میں ارشاد خدا بندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فِتنۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم پر کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرتے کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ محترم ناظرین، وقت کی اس نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب آپ نے یہ کلمہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت پڑھ لینا ہے۔ یہ کلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو بہت زیادہ کثرت سے پڑھتے تھے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس کلمے کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے دو مبارک نام یا رحیم یا کریم کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے ذکر کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں اس بابرکت کلمے کو اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری چھوٹی بڑی تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں سکون، رحمت اور برکت نازل فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، ہمیں حلال اور وسیع رزق عطا فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما اور ہمیں ہمیشہ اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جو تیرے ذکر سے بھی کبھی غافل نہیں ہوتے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت و وسعت و کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔